اسلام بنانا یہ صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ ساری کائنات میں، مخلوقات میں افضل ترین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے اسلام بنانا ان کا بھی اختیار نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو بات بھی نہیں کرتے جب تک اللہ کی وحی کا انتظار نہ کریں۔ ایک ایک بات میں اللہ کا انتظار ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد آیات آئی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ 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 عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ان کو یہ جواب دو، آپ سے پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ان کو یہ جواب دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ان کو یہ جواب دو، ان کو یہ جواب دو۔ لوگ پوچھتے ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں، رب اس کا جواب دیتا ہے، وہ آگے جا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا، یہ تیرا کام ہے۔ حق صرف رب ذوالجلال کا ہے، وہ دین پیش کر سکتا ہے۔ اس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، اپنی ذات پر دین کو قربان نہیں کیا، بلکہ کائنات کی مہنگی ترین ذات نے اپنا خون اس دین پر بہایا ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ سب کے سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھائی عمر کو کہنے لگے چلو، غالباً ام سلیم تھیں یا ام حرام تھیں، ان کے گھر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ کہے گی کہ ان کے بعد اب کوئی آیا ہی نہیں۔ گئے، بی بی ان کو دیکھ کر رونے لگ گئی، پہلے کون آتا تھا اور آج کون آ رہا، رونے لگ گئی، یہ بھی دونوں رونے لگ گئے۔ پھر تھوڑا سنبھلے تو کہتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں، ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں میں تھے، چٹائی کے اوپر بستر نہیں تھا اور جو کی روٹی ملتی تھی وہ بھی روزانہ نہیں، اور رب ذوالجلال نے تو ان کے بڑے سب سے اعلیٰ پروٹوکول بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں خوش ہیں تو ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سے بی بی نے کیا جواب دیا، کہتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ ان کی وجہ سے جو جبریل آتے تھے اب نہیں آئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں جو واسطہ ہے، رابطہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اللہ نے ان کو گن گن کے رکھا ہوا ہے اور سب اکیلے اکیلے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ اگر ہم وہ کام کر کر گئے جو اللہ کو پسند ہی نہیں تھے تو فیل ہو جائیں گے۔ ایک شخص بنگلو بنواتا ہے، میری کوٹھی بن رہی ہے بھائی، نقشہ نویس نے پوری ٹیم کے ساتھ 2-3 مہینے محنت کی اور اس کا پورا نقشہ بنایا، کھڑکی ادھر ہوگی، دروازہ ادھر ہوگا، وینٹیلیشن ادھر ہوگی، روشنی یہاں سے آئے گی، ہوا یہاں سے آئے گی، بجلی یہاں سے گزرے گی،
انٹرنیٹ کی تار یہاں سے گزرے گی، پانی یہاں سے آئے گا، گیس یہاں سے آئے گی، ہر شے کی محنت کی، اور جب وہ نقشہ بن کر تیار ہو کر آیا اور مالک اپنی بیوی بچوں میں لے کر اس کو بیٹھا کہ یہ ہمارا گھر بننے والا ہے، اگر اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو پسند نہیں آیا، اور صاحب نے بھی جا کر انجینئر صاحب کو، آرکیٹیکٹ کو کہہ دیا جی ہمیں پسند نہیں آیا، کیا کرے گا؟ کہہ سکتا ہے کہ میں نے 3 مہینے محنت کی، تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پسند نہیں آیا، کہہ سکتا ہے؟ کیا نوکر نخرہ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ جی آپ مجھے پھر بتا دیں کس طرح کا آپ کو پسند ہے، میں دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ اور اگر ہم اپنے اعمال لے کر رب ذوالجلال کے دربار میں جائیں، اور وہ تو مالک ہے، یہاں تو نوکر تھا، وہ مالک ہے، وہ کہہ دے کہ میرے بندے تیری کرتوتیں مجھے پسند نہیں آئیں، اس نے بڑے سجدے کیے ہوں، اس نے بڑا مال بہایا ہو، اس نے راتوں کا قیام کیا ہو، گدھے گھوڑے سجا سجا کر کے پیسہ لگایا ہو، اور مالک کہہ دے کہ تیرے یہ اعمال مجھے پسند نہیں آئے، کیا کہہ سکتے ہو کہ اللہ پھر مجھے بتا دے کس طرح کے پسند ہیں، میں دوبارہ کر کے آتا ہوں؟ کیا دوبارہ واپسی ہوگی؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم رب کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ہفتہ چھٹی کر کے بچہ آیا ہو، طالب علم اور استاد ڈانٹے، پھر کس طرح کھڑا ہوتا ہے؟ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ تیرے طالب علم ہمیں تیرا قرآن سناتے تھے مگر ہمیں کوئی یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ گیا ہے۔ سمعنا ابصرنا، آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، کانوں سے سن لیا، واقعتاً تو نے دوبارہ اٹھا لیا، واقعتاً یہ جہنم دہک رہی ہے، یہ جنت مہک رہی ہے، جو بتایا جاتا تھا وہ بالکل درست نکلا، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن کر اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ فرجعنا نعمل صالحا، واپس لوٹا دے، سپلیمنٹری میں اپیئر ہوں گے اور پیپر پاس کر کے آئیں گے۔ جواب آئے گا اس امتحان کی سپلی نہیں ہوتی۔ اگر پاکستان کی یونیورسٹیاں یہ اعلان کر دیں نا کہ کسی طالب علم کی کوئی سپلی نہیں ہوگی، جو فیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے فیل ہوگا، قبول کرو گے؟ طالب علم احتجاج کریں گے، وہ شیشے توڑ دیں گے، گاڑیاں توڑ دیں گے، یہ کیا ہوا؟ فیل ہو گیا تو دوبارہ نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اس پیپر میں فیل ہونے والے کا کوئی خاصا نقصان نہیں ہوتا، کئی بار ہماری یونیورسٹیوں کا فیل سیٹ ہوتا ہے اور پاس اسی کا نوکر ہوتا ہے۔ اس امتحان کا فیل کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقی ناکام اور فیل وہ ہے جو اس جہان میں رب کے امتحان میں فیل ہو گیا، اس کی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس لوٹا دے، بڑے اچھے کام کر کے آئیں گے، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔
رب ذوالجلال پکڑے گا، چولہے میں ڈال دے گا. پھر وہاں جا کر کہیں گے، وہاں جا کر بھی کہیں گے، نکلنے کی کوشش بھی کریں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا. پھر کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آ گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم بڑے گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا منها، یا اللہ ایک بار نکال کر دیکھ، واپس دنیا میں لوٹا دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر وہی کام دوبارہ کر کے آئے تو پھر جو چاہے سزا دے لینا. جواب آئے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں رب تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. انه كان فريق من عبادي يقولون، تمہارے ایک محلے میں رہتے تھے، تمہارے رشتہ دار تھے جو میری طاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے اور تم ان کو مذاق کیا کرتے تھے. آؤ دیکھو آج ہم نے ان کو کیا پروٹوکول دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں جا کر جو کہو گے کہ ہمیں معلوم نہیں پتہ نہیں چل سکا، معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کن کن کاموں سے خوش ہوتے ہو، ورنہ ہم وہ کر کے آتے. آج زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ تمہارے رب کو کون کون سے کام پسند ہیں اور کون کون سے کام پسند نہیں ہیں. وہ معراج کر کے آئے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کو رب بتاتا ہے کہ میں کن کاموں سے خوش ہوتا ہوں، میں کن کاموں سے ناراض ہوتا ہوں. رب ذوالجلال نے ان کو بتا رکھا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں. اب خوش بختی یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے کاموں کو کیا جائے، ان کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آیا جائے. ورنہ جو ایسے جواب پیپر میں لکھتا ہے جس کا سوال ہی نہ آیا ہو، اس پر ایک لمبی لکیر مار دی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھو حلال اور حرام کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے حرام کی دلیل نہ ہو وہ سب حلال ہوتے ہیں. اب کوئی پوچھے بھینس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بھینس کا گوشت حلال ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو رب نے حرام نہیں کیا. حرام بہت زیادہ نہیں تھیں، تھوڑی چیزیں تھیں، اس لیے اللہ نے حرام بتا دیں. حلال بہت زیادہ چیزیں تھیں، اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا زیادہ، اس لیے جو حرام نہ ہو وہ سب حلال ہیں. لیکن عبادات کا قانون یہ ہے کہ جس عبادت کی دلیل نہ ہو وہ عبادت نہیں. حلال حرام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کے حرام کی کوئی دلیل نہیں اس لیے یہ حلال ہے. عبادات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں لہذا یہ عبادت جائز ہے. حلال حرام میں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے منع کی کوئی دلیل نہیں تو یہ جائز ہے. عبادات میں نہیں کہہ سکتے کہ اس سے منع کی کوئی دلیل نہیں لہذا یہ جائز ہے. عبادت کے ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. کوئی کہے ظہر کی 5 رکعتیں ہوتی ہیں اور فضائل بیان کرے کہ اس میں بھی فاتحہ ہے، اس میں بھی سورت پڑھنی ہے، اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، کیا برا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ نہیں چلے گی. ہم کہیں گے کہ اس کے کرنے کی دلیل دو. وہ کہتا ہے اس سے منع کی دلیل لاؤ. عبادات میں منع کی دلیل نہیں چلتی
بلکہ کرنے کی دلیل ہونی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جس عبادت کو رب عبادت نہ قرار دے وہ تو کراس لگا دے گا۔ ہمارے دماغ کے مطابق وہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، جو اس نے نہیں بتائی وہ عبادت نہیں۔ قل هو اللہ احد، فاتحہ سارے قرآن سے افضل ترین سورت ہے۔ قل هو اللہ احد 10 پاروں کے برابر سورت ہے، اور فاتحہ اس سے بھی افضل ہے، مگر کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اس کا یہ کہا ہوا قبول نہیں ہوگا کہ یہ اتنی عظیم اور اتنی فضیلت والی صورت ہے، میں نے پڑھ لی تو اس میں کیا حرج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق دے۔ وہاں جاؤ تو جمرات کو کینکری ماری جاتی ہے، اتنی سی، یہ انگلی کے پورے جتنی، آدھے پورے جتنی، جو اتنی کینکری مارے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اور جو ان کی فرما برداری کرے گا شیطان پریشان ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑا پتھر مارے گا 5 کلو کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس پہ شیطان خوش ہوگا۔ اس کو پتھر لگ رہا ہوگا مگر اس پہ خوش ہو رہا ہوگا کہ تو نے میری بات مانی ہے، اپنے نبی کی نہیں مانی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اگر ایک شٹانک پتھر سے تکلیف ہوتی ہے تو 10 کلو سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر 4 رکعتیں پڑھنے سے اجر ملتا ہے تو 5 سے زیادہ اجر ملنا چاہیے، لیکن شرع یہ کہتی ہے کہ نہیں، عبادت وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتائی ہو اور انہوں نے آگے اپنی امت کو بتائی ہو۔ اس لیے ہم سے تو وہ عبادات ہی نہیں پوری ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہوئی ہیں، اس میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے، تو ہم وہ عبادات کیوں کریں جو انہوں نے بتائی نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 کلو نہیں اٹھا سکتا، وہ 12 شروع کر دے اٹھانا، 20 کلو اٹھانا شروع کر دے۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا کہ 10 کلو تیرے سے اٹھایا نہیں جا رہا؟ اور رب ذوالجلال نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ ہماری طاقت کو دیکھ کر ڈالا ہے، اور جو لوگوں نے دین بنا کر کے بوجھ ڈالا ہے وہ کمر توڑ دینے والا بوجھ ہے۔ جب وہ بوجھ بدعات کا بوجھ امتی پر آتا ہے تو پھر وہ مولویوں کے بتائی ہوئی عبادات کو پکڑ لیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی عبادات کو چھوڑ دیتا ہے۔ بدعت کی نحوست سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت کی قاتل ہوتی۔ یہ دیوار بنی ہوئی ہے، مکمل ہے، اگر میں کہوں ایک اینٹ میری اس دیوار میں لگاؤ تو پہلے ایک اینٹ نکالنی پڑے گی، پھر میری اینٹ لگے گی۔ اسلام مکمل ہے، اس میں جب پچر لگانی ہوگی تو پھر سنت کی اینٹ کو نکالنا پڑے گا، تب تیری بدعت کی وہاں جائے گی۔ اب آپ دیکھ لو، نماز، فرض نماز کی جماعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت السلام و منک السلام 3 دفعہ، استغفر اللہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک 1 دفعہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں 99% مساجد میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ نماز ختم ہوتے ہی ہاتھ کھڑے کر لیے، آمین آمین، کچھ نہیں پتا مولوی صاحب کیا مانگ رہا ہے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد چھٹی۔ جو یہ کر رہا ہے اس نے یہ تصور دیا ہے کہ نماز کے بعد جب تک دعا نہ ہو تم جا نہیں سکتے۔ سلام پھیرنے سے چھٹی نہیں ملی، دعا پھیرنے سے چھٹی ملے گی۔ جس نے یہ تصور دیا ہے اس نے ان تمام نبوی سنتوں کو قتل کر دیا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی. اب وہ نہیں ہوتی، اب یہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار نماز کے بعد کرے اور ان کے ساتھ دعا میں شامل نہ ہو، اس کو عیب لگایا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو جو چیز اللہ اس کے رسول نے نہیں بیان کی، پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ بن گئی عبادت اور اس کی جگہ پہ سنت کی اینٹ نکال کر کے پھینک دی گئی. اسی پہ قیاس کر لو تمام بدعات کا کہ جو شخص اسلام میں اضافہ کرے گا وہ سنت کی اینٹ کو نکال کر اس کو پھینکنا پڑے گا. ایک اضافہ کرے گا تو ایک اینٹ کو نکالنا پڑے گا، 10 کرے گا تو 10 کو نکالنا پڑے گا. اور یاد رکھو، اسلام بنانا یہ صرف رب ذوالجلال کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. اسلام بنانا یہ صرف خالق کائنات کا حق ہے. ساری کائنات میں، مخلوقات میں افضل ترین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام بنانا ان کا بھی اختیار نہیں ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو بات بھی نہیں کرتے جب تک اللہ کی وحی کا انتظار نہ کر لیں. ایک ایک بات میں اللہ کا انتظار ہوتا ہے. قرآن حکیم میں متعدد آیات آئی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ 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 عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ان کو یہ جواب دو، آپ سے پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. ان کو یہ جواب دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. ان کو یہ جواب دو، ان کو یہ جواب دو. لوگ پوچھتے ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں، رب اس کا جواب دیتا ہے، وہ آگے جا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے، اپنی طرف سے اسلام نہیں بناتے. بلغ ما انزل الیک من ربک. جو تیری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا، یہ تیرا کام ہے. اسلام بنانا تیرا کام نہیں ہے، یہ صرف رب ذوالجلال کا حق ہے. اللہ اکبر. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا بیان کر دیے ہوتے جو ہم نے نہ فرمایا ہو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر کے گلا کاٹ دیے ہوتے اور تم سب مل کر اپنے نبی کو ہم سے چھڑوا نہیں سکتے تھے. یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اگر کرتے تو ہم یہ کرتے. رب نے ایسا نہیں کیا تو ثابت ہوا آپ نے اسلام میں کوئی اضافہ نہیں کیا. آسان سا سوال ہے، اللہ کو کون سی زمین کے ٹکڑے پسند ہیں اور کون سے ناپسند ہیں؟ آپ کسی بندے سے پوچھ لو، وہ خود ہی جواب دینے لگ جائے گا. یا پھول وول لگے ہوں، خوشبو لگی ہو، وہ پسندیدہ جگہ ہیں. ندی بہہ رہی ہو، پہاڑ ہو، منظر بڑا اچھا ہو، اور جہاں کچرا وچرا ہو وہ ناپسند ہیں. لیکن سوال یہ نہیں آیا کہ تجھے کیا پسند ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. اس کا جواب رب بھی دے سکتا ہے. آسان سوال تھا، آپ نے انتظار فرمایا، جبریل امین تشریف لائے اور کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار اور دکانیں ہیں. ہم کہاں زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، مسجد میں یا دکان میں؟
مسجد میں آئیں گے آخری رکعت میں اور بھاگیں گے سب سے پہلے کہ زیادہ وقت میرا دکان پر گزرے تاکہ زیادہ کمائی ہو. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں معاملہ اس کے برعکس ہے. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کو زیادہ وقت دے. املأ صدرک غنى، میں تجھے غنی کر دوں گا. واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، رب کا حق دنیا والوں کو دے دیا، ایک جاب نہیں 2 جاب کرنی ہے، 3 کرنی ہے تاکہ میرے نخرے پورے ہوں، تو پھر سن، املأ یدک شغلا، میں تجھے مصروفیت کا عذاب دوں گا. ولا اسد فقرک، لیکن تیری بھوک نہیں نکلے گی، تیری فقیری دور نہیں ہوگی. اللہ اکبر. چھوٹا سا آسان سا سوال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، آسمان سے جواب آیا تو آپ نے جواب دیا. ایک معاملہ ایسا ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میری ذات کا مسئلہ ہے. شہد آپ کھاتے تھے حضرت زینب کے گھر، ام المومنین رضی اللہ عنہا. 2 بیویوں نے کہا آپ سے مغافیر بوٹی کی شان آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. میرا معاملہ ہے، میں کوئی چیز کو پسند ہوتی ہے، کوئی سالن، کوئی سبزی، کوئی پسند نہیں ہوتی. فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، امت کو منع نہیں کیا. آسمان سے وحی آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، جو میں نے حلال کیا ہے وہ آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا کام ہے، شریعت سازی میرا کام ہے. آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. جو رب ذوالجلال نے بطور قرآن نازل کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرآن امت کو دیا، اور جو رب نے بطور سنت نازل کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت امت کو دیا. چہرہ انور ایک ہے، ہونٹ مبارک ایک ہے، زبان مبارک ایک ہے، اسی سے ہی قرآن نکلا، ہم نے مان لیا. اسی سے ہی سنت نکلی، ہم نے مان لی. وہ بھی رب کی وحی ہے، یہ بھی رب کی وحی ہے. جیسے جیسے آسمان سے آئی آپ نے ہم تک پہنچائی، ہم نے اس کو مان لیا. مگر یہ یاد رکھو کہ وہ ساری کی ساری رب کی وحی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی 4 حیثیتیں ہیں کم از کم. ایک حیثیت ہے بطور آدم زادہ انسان، اس میں آپ کھانا بھوک لگی ہو اور کھانا پڑا ہو اور آپ رب سے پوچھیں جی کھانا کھاؤں نہیں کھاؤں. گرمی لگ رہی ہو تو قمیص اتاروں نہیں اتاروں. اس میں اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کا اختیار دیا ہے. اس میں وحی نازل ہونے کا انتظار نہیں کرنا. دوسری حیثیت آپ کی ایک امیر المومنین کی حیثیت ہے. اس میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورے کر کے فیصلے کرتے چلے جاؤ. جہاد پر کب جانا ہے، ڈیٹ کون سی ہونی چاہیے، مشورہ کر لو. کہاں جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں نہیں ڈالنا ہے، مشورہ کر لو. کس کو امیر بنانا ہے قافلے کا، کس کو نہیں بنانا، مشورہ کر لو. آپ کی اس حیثیت میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کر کے فیصلے کر لو. تیسری حیثیت آپ کی بطور قاضی ہے. قاضی میں دلائل سے بات ہوگی، شواہد سے بات ہوگی، ایویڈنس سے بات ہوگی.
اگر قاضی نے اپنی آنکھوں سے کسی کو چوری کرتے دیکھا ہو مگر گواہ کوئی نہ ہو, وہی کیس اس کے پاس آ جائے, گواہ کوئی نہ ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا بالکل اسی نے کی ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے. وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا, گواہوں کی روشنی میں کرے گا. گواہ کیا تقاضا کرتے ہیں وہی فیصلہ ہوگا. اس میں آپ کو حکم ہے کہ آپ نے گواہ دلیل اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, وہی نہیں آئے گی, وہی نہیں آئے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو, کسی کا پلاٹ ہے, رجسٹری تو ہوتی نہیں تھی, آج ہوتی ہے تو وہ بھی جعلی ہو جاتی ہے. اس وقت تو اتنا ہی تھا, 2 بندے گواہ ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے, یہی رجسٹری تھی, یہی انتقال تھا. کوئی شخص پلاٹ کا جھگڑا لے کے آ گیا, وہ کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ کہتا ہے یہ میرا ہے. فرمایا انکم لتختصمون الی, تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو, اور بعض لوگ اپنی بات کو بنا کر پیش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. دوسرا آدمی سچا بھی ہے مگر بات کرنے کا ڈھنگ اس کو نہیں آتا. اگر ظاہری کیفیت دیکھ کر, بات سن کر, دلائل سن کر ایک سچا ہے وہ بول ہی نہیں سکا, ایک جھوٹا ہے وہ جھوٹے گواہ لے آیا, فرمایا اگر میں شواہد کی روشنی میں کسی کے حق میں پلاٹ کا فیصلہ کر دوں اور وہ اس کا نہ ہو تو وہ اس لیے نہ قبول کر لے کہ جی پہلے تو میرا نہیں تھا, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا ہے, پہلے وہ میرا نہیں بھی تھا تب بھی میرا ہو گیا. کہا وہ اس لیے میرے فیصلے کی وجہ سے اس کا نہیں ہو جائے گا. انما اقطع له قطعة من النار, میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں, میرے فیصلے کے باوجود وہ نہ لے, کیونکہ میں نے فیصلہ کرنا ہے دلائل اور گواہیوں کے حساب سے. میرا فیصلہ اس کے حرام کو حلال نہیں کرے گا. کئی لوگ مفتیوں کے فتوے سے حلال کو حرام کر رہے ہوتے ہیں, حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں. بینکار اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ اسکیم سود کی ہے اور پیچھے سے سارے بینک نظام سود کا ہے اور آگے اس کا سرفس تھوڑا اچھا کیا گیا ہے, عربی نام رکھے گئے ہیں, ہے یہ سارا سسٹم سودی. وہ کہتا ہے مجھے کیا, مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. اس کا دل بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے, وہ بینک میں کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہے اندر کی ساری کہانی کا پتہ ہے, مگر وہ مفتی صاحب کے کندھے پہ رکھ کر چلا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جانے, اس کا رب جانے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. فتوے سے, فیصلے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اور فیصلہ ہے, اور وہ فرما رہے ہیں میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. اور چوتھی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہے آپ کا نبی اور رسول ہونا, امام الانبیاء ہونا, خاتم النبیین ہونا, سید الرسل ہونا, سید ولد آدم ہونا. اس حیثیت میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, آپ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی انتظار کرتے ہیں, جب تک رب کی وحی نہ آ جائے آپ زبان کو حرکت نہیں دیتے, کیونکہ یہ شریعت سازی والی بات ہے. آپ کا بطور قاضی ہونا بھی ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے, واجب تقلید ہے. آپ کا بطور حکمران ہونا بھی ہمارے لیے واجب التقلید ہے. آپ کی ذاتی حیثیت بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے, وہ الگ بات ہے. مگر آپ کو اللہ نے جو وحی کے انتظار کا حکم دیا ہے وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے دیا ہے, آپ کی نبوت اور رسالت کے حساب سے دیا ہے.
اس میں آپ آسمان سے آنے والے دین کو آگے پہنچاتے ہیں. کتنا پیٹنٹ دین ہے، کس قدر سخت احکامات ہیں. حق صرف رب ذوالجلال کا ہے، وہ دین پیش کر سکتا ہے. اس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں. اپنی ذات پر دین کو قربان نہیں کیا، بلکہ کائنات کی مہنگی ترین ذات نے اپنا خون اس دین پر بہایا ہے. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ سب کے سب لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں. تو میرے عزیز بھائیوں، سامعین اور سامعات، یہ دین اس قدر محفوظ ہے اور سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور سندوں کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، کھوٹا کھرا الگ کیا جاتا ہے. اب جس کو رب نے محفوظ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے بلکہ سنت بھی ذکر ہے، نصیحت ہے. قرآن بھی ذکر ہے، نصیحت ہے. ان دونوں کی حفاظت رب ذوالجلال نے کی ہے. دونوں کا مصدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دونوں کی رب نے حفاظت کی ہے. اب ہم اس کو چھوڑ کر کے اوروں کی مانتے ہوئے اپنا دین بنا لیں تو پھر قیامت والے دن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ جملہ بہت زہریلا ہے عبادات اور عقائد کے حساب سے کہ جی اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر نہیں لگائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا سکھا رہے تھے، سوتے وقت کی دعا. تو اس کے آخر میں ہے آمنتو بکتاب اللہ آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، اور اس پڑھنے والے نے کہہ دیا آمنتو برسولک الذی ارسلتا. آپ نے فرمایا نہیں، آمنتو بنبیک الذی ارسلتا. اس کو تصحیح کروائی، اس کی اصلاح کی کہ میں نے جو لفظ نبی کا بول رہا ہے تم رسول کا کیوں بول رہے ہو. حالانکہ نبی رسول کا معنی قریب قریب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے جو اللہ کے دین میں نقب لگاتا ہے، اللہ کے دین میں اضافہ کرتا ہے. یہ جو درود سپیکر میں جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے یہ فیصل آباد میں بنا تھا. یہ بدعت پہلے جو یہ کنڈے اور چھوٹے چھوٹے وہ والی، یہ ہمارے بچپن میں کہتے تھے ستاروں کی روشنی میں ہو سکتی ہے، دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتی. اب کہتے ہیں نہیں، دن کی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور ایک سے ایک آپ کے دیکھتے دیکھتے نئی چیزیں آ گئی ہیں جس پر عمل کیا جاتا ہے. کوئی جا کے قبرستان میں اذانیں کہتا ہے، کوئی وہاں جا کر کے مختلف قسم کے فنکشن کرتا ہے، اور کوئی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو چیٹنگ کرواتا ہے. یہ جواب دو، یہ جواب دو، کھڑا جناب اور اس کو بتا رہا ہے یہ جواب دو. عجیب و غریب صورتحال ہے. اور ابھی آ رہا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی امتی کو ہر سال ہوتی ہے، ہر مہینہ ہوتی ہے، ہر ہفتہ ہوتی ہے، ہر دن اور ہر گھنٹہ ہوتی ہے. وہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا.
آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، ساری قوم ہر پیر کا روزہ رکھے کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، کسی نے پوچھا یہودیوں سے تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن ہمیں اللہ نے آزادی دی تھی، تو ہم اس جشن کو روزے کے ساتھ مناتے ہیں۔ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا خوشی روزے کے ساتھ منائی جاتی، یا زیادہ کھا کر منائی جاتی ہے، اوور ایٹنگ کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی ایسا کام جو باقی دنوں میں آپ نہیں کرتے ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ روٹین میں رہو، جتنے لوگ جو بھی کریں، آپ کو خوشی ہے تو سیرت کو مطالعہ کرو، اپنے مسجدوں میں کتاب سیرت کی کھول کر اس کو پڑھا کرو، ایک دن نہیں روزانہ پڑھا کرو۔ آپ کی سیرت کی ضرورت ایک دن نہیں ہوتی، سارا سال ہوتی، سارا سال سیرت کو پڑھو۔ آپ کو خوشی ہے تو آپ ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھائی عمر کو کہنے لگے چلو، غالباً ام سلیم تھیں یا ام حرام تھیں، ان کے گھر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ کہے گی کہ ان کے بعد اب کوئی آیا ہی نہیں۔ گئے، بی بی ان کو دیکھ کر رونے لگ گئیں، پہلے کون آتا تھا اور آج کون آ رہا ہے، رونے لگ گئیں۔ یہ بھی دونوں رونے لگ گئے، پھر تھوڑا سنبھلے تو کہتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں میں تھے، چٹائی کے اوپر بستر نہیں تھا، اور جو کی روٹی ملتی تھی وہ بھی روزانہ نہیں، اور رب ذوالجلال نے تو ان کے بڑے سب سے اعلیٰ پروٹوکول بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں خوش ہیں تو ہمیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سے بی بی نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ ان کی وجہ سے جو جبریل آتے تھے اب نہیں آئیں گے، اب اسلام نہیں نازل ہوگا، خالق اور مخلوق کا جو تعلق وحی کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو خوشی بھی وحی کی تھی، غم بھی وحی کے ختم ہونے کا تھا، اور وحی کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت ہے، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ خوشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ اور ان کے خلاف بدعات بناؤ، گدھے گھوڑے سے جاؤ اور اپنا دین بنا کر کے عمل کرو، یہ کوئی خوشی نہیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔